عرض کرتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مجھے کچھ ملک عطا فرمایا ہے۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تیری بڑی مہربانی تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تیری بڑی کرم نوازی، تو نے مجھے کچھ ملک عطا فرمایا، پورا نہیں کچھ ملک، بعض ملک، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ ایک جھوٹے الزام کی پاداش میں آپ کو جیل کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن ہیرا ہیرا ہوتا ہے چاہے باہر ہو چاہے جیل میں ہو، موتی موتی ہوتا ہے چاہے رستے میں ہو یا کسی کے گھر میں پڑا ہو۔ آپ جیسے ہی جیل میں آئے، چند ہی دنوں کے بعد آپ کا شہرہ پوری جیل میں پھیل گیا، سارے جیل کے لوگ آپ کے عاشق بن گئے، آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ کے علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، ورع کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے۔ لیکن رب ذوالجلال نے آپ کو سب سے جو خاص بات عطا کی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی خواب آپ سے بیان کرتا تھا، اس کے بیان کرنے کی دیر ہوتی تھی، حضرت یوسف کی تعبیر بیان کرنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ چند دنوں بعد تفسیر کی کتابیں بتاتی ہیں جیل میں دو قیدی آئے، ایک بادشاہ کا نان بائی، ایک بادشاہ کا ساقی، ایک کھانا کھلانے والا، ایک پانی پلانے والا، اور دونوں پہ الزام یہ تھا انہوں نے کھانے میں زہر ڈال کے بادشاہ کو دینے کی کوشش کی ہے اور اسے مارنے کے لیے کوشش کی ہے، ایفرٹ کی ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ دونوں نوجوان جیل میں آئے، جج نے ان دونوں کو سزائے موت سنائی، رات کو دونوں سوئے ہوئے ہیں، ساقی بھی نان بائی بھی۔ ساقی کو خواب آیا کہ میں انگوروں کا رس نچوڑ کے اور برتنوں میں ڈال کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور دو چار اور اس نے ڈراؤنی باتیں دیکھی، اٹھ کے تو بیٹھ گیا، اپنے ساتھ والے دوست کو جگاتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے بڑا ڈراؤنا خواب آیا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ جائیں اور جا کے اس کی تعبیر پوچھے کہیں یہ نہ ہو کہ میں پھانسی لگ جاؤں، پھندے لگ جاؤں۔ اس نے کہا کس سے پوچھے گا؟ کہنے لگا 2-4 دن پہلے ایک خوبصورت نوجوان جیل میں آیا ہے اور سنا ہے بڑی بہترین خوابوں کی تعبیریں بتاتا ہے، لہٰذا آئیں اور چلیں اس سے جا کے تعبیر پوچھے۔ وہ نوجوان کہنے لگا بھائی جان تیری غلط فہمی ہے، کوئی تعبیر بتانے والا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا نا میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، جھوٹوں والا چہرہ نہیں تھا، سچوں والا چہرہ۔ آ میرے ساتھ تعبیر پوچھے۔ اس نے کہا تو جا، میں نے کو نہیں جانا۔ اس نے کہا یار مہربانی کر، کٹھی سزا سنی تھی، اکٹھے آئے تھے اور اب اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے 2-11 ہوتے ہیں، مہربانی کر آ جا، خیر ہے تیرا دوست ہوں۔ اس نے کہا چل پھر میری ایک شرط ہے کہ تجھے تو خواب آیا ہے نا، تو نے وہ بتانا ہے، مجھے کوئی نہیں آیا، میں اپنی طرف سے گھڑ کے بتاؤں گا، من گھڑت کروں گا، دیکھوں گا کہ جس سے تو تعبیر پوچھنے جا رہا ہے اسے پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ اس نے کہا چل یار ایسے ہی ٹھیک ہے، تو من گھڑت خواب بیان کرنا۔ دونوں آئے، نان بائی بھی آیا، ساقی بھی آیا، حضرت یوسف بیرک میں ہیں، انہوں نے آ کے سلام کیا، ساقی قریب آ کے بیٹھ گیا، عرض کرنے لگا اے حسن و جمال کے سردار مجھے خواب آیا۔ فرمایا تجھے کیا خواب آیا؟ کہنے لگا میں انگوروں کا پانی نچوڑ کے، رس نچوڑ کے، برتنوں میں ڈال کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور مجھے پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں میرا فیصلہ قریب نہیں آ گیا، میں تختہ دار پہ کہیں لٹکنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا چل میں تجھے تیری خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ ابھی آپ خاموش ہوئے تھے تو وہ جو نان بائی تھا جس نے من گھڑت خواب تیار کیا تھا وہ بولا، کہنے لگا جناب آپ نے اس کی خواب سنی ہے، مجھے بھی ایک خواب آیا ہے۔
اللہ کے نبی نے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور فرمایا تجھے بھی آیا ہے؟ نہیں کوئی حال نہیں. آج 11 ربیع الاول ہے، 11 ربیع الاول. میں اس کو پروانہ ہی نہیں سمجھتا جو شمع کو دیکھ کے رقص نہ کرنے لگ جائے. میں اسے بلبل ہی نہیں سمجھتا جو پھول کو دیکھ کے جھوم نہ جائے. وہ مچھلی کیسی مچھلی جو پانی کو دیکھ کے خوش نہ ہو. وہ غلام کیسا غلام جسے قرآن سنا کے اور مصطفیٰ کا فرمان سنا کے منت کرنی پڑے بھائی سبحان اللہ کہے. مومن کی تو شان یہ ہے قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جائے وہ بستر موت پہ بھی ہو تو اٹھ کے تو کھڑا ہو جائے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. اللہ اللہ. آپ نے معنی خیز نظروں سے دیکھا، فرمایا تجھے بھی آیا ہے؟ کہنے لگا جناب مجھے بھی آیا ہے. تجھے کیا خواب آیا ہے؟ کہنے لگا میں نے ایک روٹیوں کا ٹوکرا سر پہ اٹھا رکھا ہے اور چلتے چلتے میں دیکھتا ہوں کوے گدیں چیلیں وہ اٹھا کے ان روٹیوں کو نوچ کے لے جا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے اس نان بھائی کو فرمایا ایک بار پھر ذرا سوچ لے تجھے خواب آیا ہے؟ کہنے لگا عرض جو کر رہا ہوں خواب آیا ہے. آپ نے تیسری بار فرمایا سوچ لے آیا یا نہیں آیا. کہنے لگا جناب بار بار مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، مجھے خواب آیا ہے. اللہ کے نبی کو جلال آیا، زبان پہ رب کا کمال آیا. آپ نے فرمایا چل اگر تجھے خواب آیا ہے تو یہ جو پانی پلانے والا ہے، یہ جو رس نچوڑ کے دینے والا ہے، یہ بچ جائے گا جب چند دنوں کے بعد اسے بری کرنے والا ہے اور اس کی جگہ پہ تم پھانسی چڑھ جائے گا، تخت دار پہ لٹک جائے گا اور تجھے مرنے کے بعد تیری میت کو چوک میں لٹکا دیا جائے گا. گدے چیلے کوے آئیں گے اور تیرا سر نوچیں گے، تیرا جسم نوچیں گے. وہ کہکا لگا کے ایسا کہنے لگا جناب مجھے تو آئے ہی کوئی نہیں، مجھے تو آئے ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا آیا ہے یا نہیں آیا؟ اب وہی ہوگا جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے. چل توں کر موجہ، توں اور جھوٹے سنا، توں اور من گھڑت خواب بتا. کہنے لگا مجھے تو آیا ہی کوئی نہیں. اللہ کریم فرماتا ہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اب وہی ہوگا جس کا فیصلہ میں نے کر دیا ہے. ہاں جو کچھ ملک والا ہے اس کی شان یہ ہے اس کے منہ سے نکلا ہوا جملہ تقدیر نہیں قضا بنتا ہے. آئیں ذرا میں آپ کو سورہ دہر کی زیارت کرواؤں، سورہ دہر کی سیر کرواؤں. 29واں پارہ اللہ فرماتا ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. اس آیت میں اللہ نے جنتیوں کی شان بیان کی ہے، ان کے اختیارات بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. اللہ حضور کے میلاد کے طفیل سب کو عطا کرے. سرکار فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے ان کے ہاتھ میں چھڑیاں ہوں گی. ان کا دل چاہے گا ایک سیب کے باغ سے گزریں گے کہ یہ سیب میں کھاؤں. وہ چھڑی سے ایسے اشارہ کریں گے، سیب پلیٹ میں اس کے سامنے آ جائے گا. آپ کو بولنا چاہیے تھا. انگوروں کی بیل سے گزریں گے، دل للچائے گا کھانے کو، اپنی چھڑی سے اشارہ کریں گے، خوشہ انگور کا پلیٹ میں اس جنتی کے سامنے آ جائے گا. اسی طرح حور و غلمان ان کے نوکر جنت میں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں
اللہ فرماتا ہے انہار من عسل مصفا انہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین۔ کچھ ملک والے کی شان یہ ہے اس کے منہ سے نکلا ہوا جملہ تقدیر نہیں قضا بنتا ہے، اور جنہیں اللہ نے ملک کبیر عطا کیا ان کی چھڑیوں میں یہ طاقت رکھ دی کہ وہ ہر چیز کو اپنے قدموں میں بلا سکتے ہیں۔ آئیں ذرا میں اب آپ کو سورہ نساء کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ذرا مسکرا کے سبحان اللہ بول۔ سورہ نساء میں اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے ملک عظیم ابراہیم کو دیا تھا۔ اب بتاؤں شان جیسے عظیم ملا ہے، اللہ اکبر۔ نمرود نے آپ کو آگ میں پھینک دیا، چند دنوں کے بعد ایک ہی بیٹی تھی نمرود کی جس کا نام تھا راسا، اپنے باپ کو کہنے لگی لوگوں کے لیے تو خدا بنا پھرتا ہے، میرا تے پیو ہے نا، وہ جسے تو نے آگ میں پھینکا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ باپ کہکا لگا کے ہنسا، بیٹا جسے میں نے آگ میں پھینکا ہے یہ عام آگ نہیں ہے، یہ بہت بڑی آگ ہے، یہ بہت بڑا الاؤ اور چخا ہے، اس میں اگر پتھر پھینک دیا جائے وہ پانی بن کے میلٹ ہو جائے، لوہا پھینکا جائے وہ پگھل جائے، کوئی پرندہ اوپر سے چلتے گزر جائے وہ کباب بن کے آگ میں گر جائے۔ جسے میں نے آگ میں پھینکا ہے اس کی تو راکھ بھی مٹی کے ساتھ مل چکی ہوگی، تو کیا دیکھیں گی؟ بچی نے جو جواب دیا، میں تمام حضرات کی توجہ کا طلبگار ہو کے آپ کو وہ جواب دینا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آج کا جمعہ 11 ربیع الاول کا جمعہ ہے اور آپ سرکار کا پیار لے کے مسجد میں آئے ہیں۔ وہ بیٹی کہنے لگی ابو ناراض نہ ہونا، لگتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، جب تو ڈالنے لگا تھا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جلنے والا چہرہ نہیں تھا۔ اس نے کہا چل میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، دیکھنا ہے دیکھ لے۔ اس نے دوپٹہ اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور چڑھ گئی چھت پہ۔ جو ہی اس نے جھانک کے دیکھا تو اللہ کے نبی پلنگ پہ بیٹھے ہیں، پیچھے تکیہ ہے، پلنگ کے ارد گرد پھولوں کی پتیاں ہیں، ایک آدمی سر والی سائیڈ پہ پنکھا جھول رہا ہے، ایک پاؤں والی سائیڈ پہ جھول رہا ہے۔ اس لڑکی نے حضرت ابراہیم کو دیکھا اور دیکھ کے کہا انت ابراہیم، تو ابراہیم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا میں ابراہیم ہوں۔ کہنے لگی لما تحرق النار، تجھے آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند فرمایا بیٹا جو اسے مان لے وہ اسے آگ نہیں جلاتی، جو اسے مان لے اسے آگ نہیں جلاتی، جو اسے مان لے اسے آگ نہیں جلاتی۔ بچی کہنے لگی اگر میں آگ میں چھلانگ لگاؤں، فرمایا نا ایسے نہ لگانا، پہلے پڑھ کلمہ اور پھر لگا چھلانگ، میں جانوں آگ جانے۔ اس بچی نے کلمہ پڑھا، چھلانگ لگائی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا دوپٹے دا بھی خیال رکھی، دوپٹہ بھی جلنے نہ پائے۔ جبریل نے اپنے پروں پہ بچی کو لیا اور آرام سے جا کے آگ میں بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی نے دست شفقت سر پہ رکھا، اس کا کلمہ قبول کیا، ایمان قبول کیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے نام کی برکت سے اس بچی کو یہ شان عطا کی کہ وہ جب بچی مسلمان ہوئی، عاقل بالغ ہوئی تو مدائن کے علاقے میں اس کی شادی ہوئی۔ میں اب دیکھوں گا
کہ آپ نے کس انداز سے فکرے کا استقبال کیا ہے۔ اللہ نے ابراہیم خلیل کے نام کی برکت سے اسے 20 بیٹے عطا فرمائے اور 20 کے 20 اللہ کے نبی بن گئے۔ اللہ اللہ، ملک عظیم والا شان یہ ہے کہ آگ میں جائے آگ گلزار ہو جائے، اور ملک کبیر والے چھڑی سے درختوں کو اپنے قدموں میں ملا لیں، اور کچھ ملک والا منہ سے کوئی جملہ بول لے تو خدا تقدیر نہیں اسے قضا بنا دے۔ آئیں آئیں، اب میں آپ کو اس کا ملک بتانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کچھ ملک حضرت یوسف کے حصے آیا، ملک کبیر جنتیوں کے حصے آیا، ملک عظیم حضرت ابراہیم کے حصے آیا، اور اللہ نے اپنا ملک مدینے کے تاجدار کو عطا فرمایا۔ اور اس کا ملک کون سا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہیاں ہیں۔ آسمان بھی ملک خدا کا، زمینیں بھی ملک خدا کا۔ اب اگر آپ خاموش بھی ہو جائیں، میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں میرے فقرے میں دم خم ہے۔ اگر آپ نہیں بھی بولیں گے، کہیں نہ کہیں میں یہ فقرہ پڑھ کے لوگوں کو بولنے پہ مجبور کر دوں گا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے اس آیت کی روشنی میں زمینوں پہ بھی حکومت مصطفیٰ کی چلتی ہے، آسمانوں پہ بھی حکومت مصطفیٰ کی چلتی ہے۔ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، حشر تک یا مصطفیٰ نے حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر میرے زمین میں۔ آسمان میں میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ حشر تک یا مصطفیٰ نے حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا۔ آئیں آئیں، میں 3 ملکوں والوں کی شان بتا چکا ہوں۔ اب جسے اللہ نے اپنا ملک عطا کیا ہے، ایک شورائے آفاق میرا واقعہ، ایک مفتی صاحب ہیں بہاول نگر کے، مفتی محمد سرفراز صاحب ان کا نام ہے۔ میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ میری تمام تقاریر کو سنتے ہیں اور اسے لکھتے ہیں، اور لکھ کے ایک کتابی شکل میں اس کو تیار کر رہے ہیں۔ ایک مسودہ انہوں نے مجھے بھیج دیا ہے، کوئی جان نہیں، پہچان نہیں، ملاقات نہیں، نسبت خدا مصطفیٰ کی ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، بہت ارکریزی کا کام ہے، بڑی ایفرٹ اور سٹرگل کا کام ہے، اور پھر حوالے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کا یہ واقعہ میں نے تو بیان کر دیا، سم ٹائم حوالہ دے پاتے ہیں، سم ٹائم نہیں دے پاتے۔ حدیث بیان ہو گئی، چونکہ خطیب کا انداز ایک اپنا ہوتا ہے، تو وہ اس حوالے کو ڈھونڈ کے لکھتے ہیں نیچے۔ وہ اتنی بڑی کتاب انہوں نے بنا کے مجھے بھیج دی ہے، اور باقی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں باقی بھی آپ کے تمام خطبات جو ہے وہ لوگوں کے لیے، تاکہ یہ لوگوں کے لیے ایک بنے، سبق بنے۔ چلو بچے پڑھیں گے، خطباء پڑھیں گے،
ان کو فائدہ ہوگا، میں صرف اس نسبت سے لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس واقعے کی مجھے فرمائش کی تھی جو آج آپ حضرات کو سنانے لگا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اس سٹیج سے پہلے یہ واقعہ سنایا ہے، چلو اگر سنایا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہر بار سنانے میں اس میں لطف آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، جا رہے ہیں میرے آقا مسجد حرام بیت اللہ شریف۔ جیسے ہی گلی کا موڑ لیا میرے نبی پاک نے، آگے 4 کافر نظر آئے، ابو جال، ابو لاب، عتبہ، شیبہ۔ میرے آقا کریم نے انہیں دیکھا اور فرمایا بہتر تو یہ ہے کلمہ پڑھ لیں۔ ابو جال معاذ اللہ بولا جہاں ملتا ہے کلمے کی بات کرتا ہے، ایک بار جو ہم کہہ چکے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا۔ سرکار چلے گئے مسجد پاک میں۔ چند لمحوں کے بعد گاؤں کا، شہر کا ایک کمزور آدمی، ایک ضعیف آدمی ان کے سامنے آیا۔ ابو جال نے اسے کھڑا کیا اور پوچھنے لگا کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جناب آج کل کوئی کام نہیں ہے، گھر میں بالکل فارغ بیٹھا ہوں۔ ابو جال کہنے لگا اگر تجھے میں کوئی نوکری دوں تو قبول کرے گا یا نہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جناب کیوں نہیں کروں گا، بالکل فارغ بیٹھا ہوں، صبح کا ہوتا ہے بچوں کے لیے شام کا نہیں ہوتا، اگر آپ دے دے تو بڑی مہربانی۔ ابو جال کہنے لگا وہ سامنے دیکھ محمد مصطفیٰ کا گھر ہے، جو گلی ان کے گھر کے آگے سے جا رہی ہے اس کے کنارے پہ بیٹھ جایا کر اور کسی بندے کو وہاں سے گزرنے نہ دیا کر۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سردار جی ساری گلیوں سے لوگ گزر رہے ہیں، اس گلی کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ لوگوں کو جانے سے روک رہے ہیں؟ ابو جال کہنے لگا مجبوری یہ ہے ایک بار جو چلا جائے وہ ہمارا نہیں رہتا۔ اچھا سردار جی کام تو بڑا آسان ہے، یہ بتائیں پیسے کتنے ملیں گے؟ کہنے لگا ہفتے کی مزدوری نہیں ہے نہ مہینے کی ہے، ڈیلی کی ہے، 10 درہم میں دوں گا۔ صبح آیا کپڑے پہن کے اور بیٹھ گیا گلی کے کنارے۔ جو بڑی قوم کا بندہ گزرے اس کے آگے منت کرے بھائی جان مہربانی کریں، اور بھی تو رستے ہیں نا ادھر سے چلے جائیں۔ اور اگر کوئی ضعیف گزرے، کوئی چھوٹی قوم کا بندہ گزرے، اسے دھمکی لگا کے کہے اوے چل ادھر سے، بھاگ یہاں سے۔ شام کو گیا بیوی نے، شام کو گیا ابو جال نے 10 روپے دیے، گھر پہنچا بیوی بڑی خوش ہوئی، یہ کام تو نے ٹھیک شروع کیا ہے، ملازمت تجھے مل گئی ہے، اب جو نوکری ملی ہے یہ تسلی بخش ہے، یہ چھوڑنا نہیں ہے تو نے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آیا تو سخت بیمار تھا، گلی کے ساتھ ایک دیوار سی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں بخار سے مر رہا ہوں، اگر یہ گزرتے ہیں تو گزرنے دیں، میں نے کون سا ان کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ پورا دن لوگ گزرتے رہے، یہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے پڑا رہا۔ شام کے وقت بغیر تنخواہ لیے گھر چلا گیا۔ بیوی نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو کہنے لگا میری اہلیہ ہوں میں ابو جہل کی پارٹی کا، کمپنی میری وہی ہے، لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں، آج میں نے کوئی کام نہیں کیا، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا بغیر ملازمت کے جا کے پیسے لے لوں، میں نے کوئی نہیں کیا۔ لوگ گزرتے رہے، میں بخار سے مر رہا تھا، تب سے مر رہا تھا، لوگ گزر رہے تھے، میں نے کہا گزرتے رہے، میں نے کون سا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ شام پڑی نا تو بیوی کو کہتا ہے بچے سو گئے ہیں؟ بیوی کہنے لگی سو گئے ہیں۔ کہنے لگا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بات اپنے تک رکھ تو پردہ داری رکھ میری، میں تیرا خامد ہوں۔ بیوی قریب آئی، کہنے لگی بتا میرے سرتاج کیا بات ہے؟ کہنے لگا سارا مکہ کہتا ہے معاذ اللہ جھوٹا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ ہائے 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 ہائے، میرا دل نہیں مانتا کہ معاذ اللہ وہ جھوٹا ہے۔ بیوی چونکہ ابو جال کی کمپنی کی تھی، دھمکی دے کے کہنے لگی شکایت لگاؤں تیری؟ کہنے لگا نا شکایت نہ لگانا، سب سو گئے سارے، بندہ مزبزب ہو جائے، شش و پنج کا شکار ہو جائے، اسے کبھی ایک سائیڈ کا خیال آتا ہے،
کبھی دوسری سائٹ کا خیال آتا ہے، اس نے سارے گھر میں نظر دوڑائی، بچے بیوی سب سو گئے، اپنے آپ کو کہنے لگا کیوں نہ آج موقع ہے میں تجربہ کروں کہ مکے والے جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں یا نہیں۔ اس کے گھر میں 6 گٹھلیاں پڑی تھی کھجوروں کی، جیب میں ڈالی، رات 1 بجے کا ٹائم ہے، مصطفیٰ کے دروازے پہ چلا گیا، دروازہ نوک کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی پاک نے اندر سے پوچھا کون آیا ہے دروازے پہ؟ اس نے اپنا نام لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرا دشمن میرا دشمن رات کے 1 بجے میرے دروازے پہ آ جائے، نوک کرے، دستک دے، میں 15 پہ کال کروں گا، پڑوسیوں کو اکٹھا کروں گا، باہر نہیں آؤں گا۔ سرکار نے نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا، میرے سونے مصطفیٰ نے دروازہ کھول لیا۔ باہر آئے، نوجوان کو کھڑا دیکھا، اس نے سب سے پہلا سوال کیا انت نبی حق، تو سچا نبی ہے؟ سرکار نے فرمایا تجھے کوئی شک ہے؟ کہنے لگا ہاں شک ہے۔ فرمایا تیرا شک کیسے دور ہوگا؟ کہنے لگا تھوڑی سی آپ کو فیور کرنی پڑے گی، میرے ساتھ کہیں جانا پڑے گا، اور آئیں میرے ساتھ چلیں، میں اپنا شک دور کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا میں بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، یہ نہیں کہا دن کے اجالے میں آنا، رات کے اندھیرے میں آ گیا ہے۔ سرکار چل پڑے، آگے آگے میرے نبی پاک، پیچھے پیچھے وہ آدمی، اس کی کھیتی آئی، باڑی آئی، اس کی فصل آئی، زمین آئی۔ اس نے سرکار کو ایک کنارے پہ کھڑا کیا اور قریب آیا، زمین کے بیٹھ گیا، اور اس نے 6 گڑھے کھودنے کے بعد جیب سے وہ کھجور کی گٹھلیاں نکالی، ہر گٹھلی ایک گڑھے میں ڈالتا جائے اور اوپر سے مٹی کے ساتھ اسے بھرتا جائے۔ سرکار دو عالم کو دیکھ کے کہتا ہے سونیا اگر تو نبی ہے تو صبح تک ان چھوٹی چھوٹی گٹھلیوں سے کونپلیں نکال، اور کونپلوں کو تنوں میں بدل، اور تنے شاخوں میں بدل جائیں، شاخوں پہ پتے آ جائیں، پتوں پہ خوشے لگ جائیں، کھجوریں لگ جائیں اور پک جائیں، میں کھا لوں، پھر میں مانوں گا تم واقعی اللہ کا نبی ہے۔ میرے آقا کریم مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا یہاں کون سی دیر لگتی ہے، لیکن وعدہ میں نے ساتھ مردوں والا کرنا، جو ٹائم بتا رہا ہے آ جانا، کھجوریں جانے، مصطفیٰ جانے۔ گھر چلا گیا، خوشی سے لیٹ گیا، کھجور کا پودا، کھجور کا درخت 13 سالوں میں پل کے جوان ہوتا ہے۔ رات کے اندر کیسے پکیں گی کھجوریں، کیسے آئیں گے تنے، کیسے آئیں گی شاخیں، کیسے آئیں گے پتے۔ بڑا خوش ہے، آج اسلام کا آخری دن ہے۔ اسی خوشی میں ابو جہل کے دروازے پہ گیا اور جا کے کہنے لگا جو کام تو نہیں کر سکا وہ میں کر کے آ گیا ہوں، آج میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اسلام کا آخری دن ہے۔ ابو جہل نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں گیا ہوں مصطفیٰ کے دروازے پہ، 6 گٹھلیاں جیب میں ڈال کے اور اسے ساتھ لے کے گیا ہوں، اور گڑھے کھودنے کے بعد ہر گڑھے میں میں نے گٹھلی ڈالی، اوپر سے میں نے فل کیا، اور میں نے کہا تو اگر نبی ہے اس سے تنے نکال، شاخیں نکال، پتے آئیں، خوشیں آئیں، کھجوریں آئیں، پک جائیں، میں کھاؤں تو میں مانوں گا تم واقعی اللہ کا نبی ہے۔ اے یہاں ذرا توجہ کا طلبگار ہو، ابو جہل نے یہ بات سنی تو ہاتھ سر پہ رکھ لیے، کہنے لگا اوے مار دیا ہی کر آیا ہے کم، اس آکھیا کر آیا یعنی مارے گئے ہیں اگ پیسے نہیں۔ اس نے کہا سردار جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کھجور کا درخت 13 سال میں پک کے جوان ہوتا ہے، بڑھ کے جوان ہوتا ہے۔ رات کے اس نے کہا تو کھجوروں کی بات کر رہا ہے، میں مٹھی میں کنکریاں لے کے گیا تھا، پتہ نہیں اس کی نگاہوں میں جادو کیا ہے۔ میں نے کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے؟ پھر پرانا ہو جائے ایک او پتھراں تی کل میں
पड़ा जानदा है, ओ पत्थरां दी कलमे पड़ा जानदा है, ओ सुखियां खजूरा उगा जानदा है, ओ गुंगियां दी गल्ला करा जानदा है, ओ अणबोलियां नूं वी बुला जानदा है। ये बात वहां हो रही थी और उधर अर्श पे आसमानों पे आवाजें बुलंद हो रही थी कि हश्र तक या मुस्तफा ने बादशायां तेरिया, मिलके बोलिए हश्र तक या। कहने लगा सरदार अगर तू सही कह रहा है ना कि उग जाएंगी तो फिर मेरा ख्याल है आज हमारा लास्ट डे है। कहने लगा फ़िक्र न कर, हम भी आम काफिर नहीं हैं, बड़े फर्स्ट क्लास काफिर हैं, हम मुकर जाएंगे, हमने दफन ही कोई नहीं की। कहने लगा तू मुकर सकता है, मैं नहीं मुकर सकता, सारा कुछ अपनी आँखों से किया है और ख़ुद वादा किया है, जो करना ही कर ले, थोड़ा सा वक्त तेरे पास बाकी है। अबू जहल अंदर गया, कमीज़ शमीज़ पहन के आया, रात चुके सोया हुआ था, उसे कहता है चल मेरे साथ चल और मुझे दिखा कहाँ पे तूने दफन की है। आया, इस नौजवान ने बताया यहाँ पे मैंने गड़े बनाए। कहता है मट्टी हटा, रिमूव कर मट्टी, और ये तमाम गुठलियाँ निकाल के मुट्ठी में डाल ले। सुबह ना बांस होगा, ना बजेगी बांसुरी, ना होगी गुठलियाँ, ना उगेंगे दरख्त, और हम सुबह प्रोपेगेंडा करेंगे और हम जनाब पूरे मक्के में ढंडोरा पीट देंगे। अगर सच्चा होता माअज़ल्लाह तो खजूरों के दरख्त उगा लेता। वो नौजवान मट्टी हटा के वो गुठलियां हाथ में डालता है और वापस जाने लगा। जिब्रील ने कहा मौला तेरे नबी से फराड करके जा रहे हैं। आवाज आई तू सरदार किस बात का है? अगर मैं बगैर बाप और माँ के आदम को पैदा कर सकता हूँ तो अपने महबूब मुस्तफा के लिए गुठलियों के बगैर खजूरें भी उगा सकता हूँ। अबू जाल ने कहा जरा ध्यान रखना, जादू भी हो जाता है और ये उड़ भी जाती है, ज़रा इसको ज़रा पक्का करके रखना। कहने लगा सरदार जी थोड़ा सा वक्त बाकी है, अगर आप इजाज़त दें तो मुझे सोने की ज़रूरत क्या है, मैं मुट्ठी में ये गुठलियाँ दबा के रखूँगा और साथ साथ इन्हें काउंट करता रहूँगा। सीने से लगा के कहता है बिल्कुल तूने फिट बात की है, जब सुबह जाने लगे ना तो मेरा दरवाज़ा भी ज़रा खटखटा लेना। चलो मैं भी थोड़ा लगा दूँगा। सहन में चक्कर लगा रहा है और गुठलियां गिन रहा है, बार बार गिनता है। सुबह हुई, हुजूर के दरवाजे पे पहुंचा, सरकार बाहर आए और मुस्करा के फरमाया वक्त हो गया है? कहने लगा जी जनाब हो गया, जो मेरे साथ आपका तय था सुबह का वक्त वो हो गया है। सरकार चल पड़े, पीछे पीछे ये नौजवान जाते जाते अबू जाल के दरवाजे पे दस्तक दी, वो भी साथ चला। कोनी मार के कहता है पूरी हैं? कहने लगा बिल्कुल, आप भी गिन सकते हैं, 6 की 6 पूरी हैं। कहने लगा आप टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो गए हैं, देखना फिर आज क्या होता है। यूं ही एक गली का मोड़ बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, तो जनाब 6 दरख्त उसे खजूरों के नजर आए, कदम उसके पीछे हटने लगे। अबू जाल कहने लगा चलना। कहने लगा सरदार जी ओ 6 राती कोई नहीं सन। अबू जाल कहने लगा वो पागल आदमी भूल रहा है, जब गुठलियाँ तेरे पास है तो तुझे किस बात की टेंशन है? कहने लगा किसान अपनी फसल की पगडंडी पे 6 गंदम के पौधे नहीं भूलता, ये तो इतने लंबे लंबे दरख्त हैं, ये रात को नहीं थे। कहने लगा टेंशन न ले, वैसे तेरा वहम है, ये देख ले ये गुठलियाँ तेरे पास हैं, बिल्कुल फिक्र न कर। चलते चलते सरकार उन दरख्तों के नीचे जाके खड़े हो गए और फरमाया गिन ले 6 पूरे। तेरी हर अदा पे है जान फिदा, तेरी हर अदा पे है जान फिदा, तेरी हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ है
نہ ہوگا شاہ کوئی تیری مثل نہیں خدا کی قسم۔ آپ نے فرمایا کھجوروں کے درخت نے کاؤنٹ کر لیے لیکن کلمہ پڑھنے میں جلدی نہ کرنا، تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ میں کھجوریں کھا کے تسلی کر کے کلمہ پڑھوں گا۔ پہلے چڑھ درخت پہ کھجور کھا، پھر آ، پھر دوسرے پہ چڑھ کھجور کھا، نیچے آ، تیسرے پہ آ، کھجور کھا تسلی کر، چوتھے کی کھجور کھا، پانچوں چھ سب کی کھجوریں کھا کے تسلی کر لے کہ واقعی کھجوریں ہیں۔ وہ پہلے درخت پہ چڑھا اور اس نے کھجور کھائی لیکن حیران ہو گیا، مسلمانوں کھجور کھائی منہ میں، کھجور ڈالی منہ میں پر منہ میں گٹھلی نہیں آئی، دوسرے پہ چڑھا گٹھلی نہیں آئی، تیسرے پہ کوئی گٹھلی نہیں، چوتھی کھجور خالی، پانچویں خالی، چھٹی خالی، نیچے آ کے نبی پاک کو کہتا ہے سونیا یہ کھجوریں نہیں ہیں، یہ کوئی اور چیز ہے، عرب کی تمام کھجوریں گٹھلی کے ساتھ ہوتی ہیں، میں نے 6 کے 6 دانے کھا کے چیک کیے ہیں، ایک میں سے بھی گٹھلی برآمد نہیں ہوئی۔ میرے آقا کریم مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کر، رات کو نکال کے جو لے گیا تھا حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، مل کے بولیے حشر تک یا ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے ہوا۔ آپ ذرا ہاتھوں کے جھنڈے بنا لیں یار، میرے ہاتھ میں تو جھنڈے چودھری ملازم صاحب نے پکڑا دیے ہیں، ان کی بڑی مہربانی، آپ ہاتھوں کا جھنڈا بنا لیں، کل 12 ربیع الاول ہے اور یہی پڑھتے پڑھتے جلوس میں جانا، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے کہ آقا تشریف لا رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، ماشاءاللہ آمد مصطفیٰ، شہرائے وقتہا، آمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، ہاتھ بلند سینے کا، واہ واہ، مرحبا، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ جلوس میں جائیں گے نا کل انشاءاللہ، سارے حضرات ہاتھ بلند کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بچوں کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ جلوس میں جانے والے کا ایک ایک قدم خدا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رنگ لائے، اس طرح دے برکت عطا فرمائے۔ اقول